जे आसो तमाही मैं सेझां विछेसां, ए जग याद करसी मैं एझे निभेसां। 9 सितंबर को कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया की गाड़ी को एक हादसा पेश आया। वो कैसे और कब और कहाँ पेश आया, उसकी तफसील के मुताल्लिक़ मैं अर्ज़ करता हूँ। चूँकि अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की आँखों की ठंडक बन चुके हैं और तमाम मुसलमानों को एक उम्मीद कि इस्लाम को, पाकिस्तान को और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यही एक कायद रह गए हैं। यही कायद हैं जो इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, क्योंकि ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत पर जो इन्होंने पहरा दिया है, या आपके वालिद गिरामी क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने पहरा दिया है, ऐसा पहरा शायद किसी और ने ना दिया हो। तो आपकी गाड़ी को एक हादसा पेश आया, वो तफसील हम आपको बताने वाले हैं, कब और कहाँ और क्यों पेश आया। चूँकि 7 सितंबर को कायद मिल्लत इस्लामिया कराची में थे, वहाँ रैली में भी आपने सदारत की और क़यादत की, और उसके बाद 9 सितंबर को चूँकि ज़िला कोट अद्दू जनूबी पंजाब का ज़िला है, एक पसमानदा ज़िला है, इस ज़िले के अंदर एक अज़ीम व शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद था, निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। ज़िला कोट अद्दू की तहसील है सरवर शहीद। उस सरवर शहीद के अंदर एक निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होना था। वहाँ पे कायद मिल्लत इस्लामिया ने तशरीफ़ लाना था। 9 सितंबर को आप जब मुल्तान पहुँचे, आपका वालेहाना इस्तकबाल, और इस्तकबाल के बाद और साथ ही एक और प्रोग्राम था ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में, जो ज़िला कोट अद्दू के मुत्तसिल है। वहाँ पे आपने शिरकत की, और वहाँ से जब शिरकत करने के बाद आप वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक सैयदज़ादे ने क़िबला कायद मोहतरम को गुजारिश की कि हुजूर आप मेरी गाड़ी में बैठ जाएं। चूँकि वो सैयदज़ादा था, कायद मिल्लत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त अच्छे आलिम दीन भी हैं और सादात की कदर करने वाले हैं। तो उस सैयदज़ादे की बात को मानकर आपने अपनी बड़ी गाड़ी को छोड़कर उसकी छोटी गाड़ी पर सवार हो गया। आप जब मुज़फ़्फ़रगढ़ के करीब पहुँचे तो असर का टाइम आखिरी था, तो चूँकि आपको नमाज से भी मोहब्बत है, चूँकि आप आलिम दीन हैं, नमाज की हिफाजत करने वाले हैं, तो आपने कायद मिल्लत इस्लामिया ने उस सैयदज़ादे को कहा कि हुजूर नमाज अदा करनी है, आप गाड़ी को रोकें। तो सैयदज़ादे ने यह अंदाज़ा नहीं लगाया कि मेरे पीछे भी गाड़ी बिल्कुल करीब आ रही है। चूँकि लोगों का हुजूम था, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, इस्तकबाल कर रहे थे, और कायद मिल्लत इस्लामिया की कदर करने वाले लोग हैं जनूबी पंजाब में, बल्कि हर जगह कदर करने वाले हैं, लेकिन यहाँ उशाकान बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो बिल्कुल ही गाड़ी पीछे, आपकी अपनी गाड़ी पीछे बिल्कुल साथ मिली हुई थी। जैसे ही सैयदज़ादे को कहा कि गाड़ी को रोकें, तो सैयदज़ादे ने फ़ौरन सराइकी में कहते हैं सुक्की ब्रेक मारी, फ़ौरन ही अचानक ब्रेक लगाई, तो पीछे से अपनी गाड़ी टक्कर खा गई। तो कायद मिल्लत इस्लामिया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कवानीन को भी फॉलो करते हैं जो जायज़ हैं,
تو آپ نے سیٹ بیلٹ بھی باندھا ہوا تھا، اور گاڑی کو جب جھٹکا لگا تو آپ کی کمر میں کافی تکلیف ہوئی اور کمر کو جھٹکا لگ گیا، اور آپ نے معذرت کی. آپ نے فرمایا کہ اب مجھے تکلیف اتنی ہو گئی ہے، اب میں کانفرنس پہ نہیں جا سکتا، لیکن کراچی سے میں آیا اس کانفرنس کے لیے تھا، لیکن اب بہت مشکل ہو گیا ہے. تو کارکنان نے جب اصرار کیا اور قائد ملت اسلامیہ نے کارکنان کا جذبہ دیکھا، شوق دیکھا، محبت دیکھی، تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. جب آپ سرور شہید کانفرنس کے قریب، اب اس شہر میں آپ نے قدم رکھا اور کانفرنس کے بالکل ہی چند میٹر کے فاصلے پر آپ پہنچے تو دیکھا ایک بہت بڑا سٹیج لگایا ہوا ہے، اور اس سٹیج پہ چڑھنے کے لیے کافی ساریاں سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، اور سیڑھیوں پہ چڑھ کر ہی جانا پڑے گا. تو چونکہ آپ کو تکلیف بہت زیادہ تھی، شدید درد تھا، تو آپ نے پھر معذرت کی، اور پھر قائدین نے جو جہاں موجود تھے، قائدین اس ضلع کے اور ڈویژن کے، انہوں نے بھی آپ کی بارگاہ میں گزارش کیا کہ حضور آپ کو تکلیف زیادہ ہے، آپ جیسے چاہیں. تو قبلہ قائد محترم آپ وہاں سے واپس لاہور تشریف لے گئے. اور کانفرنس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ بہت بڑی کانفرنس تھی، جنوبی پنجاب کی بہت بڑی کانفرنس تھی. اس کے اندر اور بھی قائدین تشریف لائے تھے، شورا کے ارکان بھی تشریف لائے تھے، اور پھر نائب امیر قبلہ سید السادات پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے بہت پیارا بیان کیا، اور کارکنان بہت مطمئن ہوئے اور خوش ہوئے، اور کثیر تعداد کو آپ نے مطمئن کیا. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ قرض ضلع کوٹادو کے لیے باقی ہے، انشاءاللہ ایک مرتبہ قائد ملت اسلامیہ ضرور یہاں تشریف لائیں گے. اب بات یہ ہے، کانفرنس تو ہو گئی الحمدللہ کامیاب، اور بہت پیاری کانفرنس ہوئی، لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں نے افواہیں پھیلائی. کہا گیا کہ قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو یہاں اداروں نے سٹیج پر آنے کے لیے اجازت ہی نہیں دی، تو آپ تشریف نہیں لے. بعض نے کہا کہ وہیں سے آپ تشریف لے گئے تھے، آئے نہیں چوک سرور شہید میں، یہ بھی غلط. الحمدللہ کثیر کارکنان اور اشاکان اس چیز کے گواہ ہیں کہ آپ چوک سرور شہید پر قائد ملت اسلامیہ تشریف لائے تھے، پھر یہاں سے روانہ ہو گئے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اداروں نے اجازت نہیں دی، وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. ہمیں NOC دی گئی تھی، NOC بھی جاری کی گئی تھی، وہ بھی ثبوت موجود ہے ہمارے پاس، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اعتراض آیا تھا کہ یہاں کے جو وڈیرے تھے، جو سردار ہیں، انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ قائد ملت اسلامیہ سٹیج پر تشریف نہ لائے. اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کے وڈیرے اور سردار بھی اس کانفرنس کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے وہاں موجود تھے، وہاں آئے ہوئے تھے، بہت سارے، کثیر تعداد تھی. اور روکنے والی تو بات ہی نہیں ہوئی کہیں کہ سرداروں نے وڈیروں نے روکا ہو. جب دین کی بات ہے تو دین کی بات کو کون روکے گا؟ جب ایک عالم دین تشریف لا رہے ہیں تو اس عالم دین کو کون روکے گا؟ اللہ کے ذکر کو کون روکے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کو کون روکے گا؟ کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہ ہی کسی کے روکنے کی جرت ہے، کوئی نہیں روکتا ہے اس اللہ رب العزت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو. تو یہ بات بالکل غلط ہے
کسی نے رکوایا ہی نہیں، اور نہ ہی قائد ملت اسلامیہ ان کی وجہ سے رکے ہیں، بلکہ آپ کو تکلیف تھی اس لیے آپ واپس چلے گئے۔ تو اب بات یہ ہے کہ قائد ملت اسلامیہ کی اب طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جے آسو تماہی میں سیجھاں وچھیساں اے جگ یاد کرسی میں ایجھے نہیں بھیساں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ قائد ملت اسلامیہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور ہم والہانہ استقبال کریں گے اور آئیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی آپ کو تکلیف تھی اس لیے واپس چلے گئے۔ لیکن اب الحمدللہ بتایا گیا ہے کہ قائد ملت اسلامیہ الحمدللہ علی کل حال تمام مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، الحمدللہ آپ کی اچھی صحت ہے، تھوڑی بہت آپ کو تکلیف ہے، لیکن وہ انشاءاللہ زیادہ نہیں ہے، دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے گا، اور پھر انشاءاللہ آپ کوٹ ادو کی سرزمین پر تشریف لائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی کوٹ ادو کے تمام کارکنان اور جملہ منتظمین اس کانفرنس کے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔